کہ سر غزہ کا سولوشن کیا ہے؟ ٹرمپ کہہ رہے ہیں ری بلڈ کریں، ان کا ترجمان یہاں کے کہتا ہے کس کو ری بلڈ کریں، وہاں تو لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، میڈیسن نہیں۔ ایون 2 چیزوں کا مطالبہ کیا فلسطین والوں نے، جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہم نے بلائے یا ان سے ملے، ان کا ایک کفن، دوسرا پانی۔ کفن تجہیز و تکفین کے لیے، پانی پینے کے لیے نہیں، لاشوں کو غسل دینے کے لیے۔ جانور پھر رہے ہیں ملبے کے نیچے، شیر خوار بچوں کی لاشیں۔ مطلب یقین کریں یہ موبائل سیل فون ہے نا، 3 سیکنڈ پہ جاتا ہوں تو لگتا ہے کلیجہ باہر آنے لگے۔ میرے گھر میں بچے ہیں، ہر کسی کے بچے ہوتے ہیں، مطلب وہ ایک کیفیت یہاں جو فیل ہوتی ہے، تو یہ بڑے بڑے لوگ، ان کے محلات، اقتدار، حکومتیں کب تک قائم رہیں گی؟ یہ لاشوں پہ کب تک کھیلتے رہیں گے؟ کیوں نہیں ضمیر جاگتا؟ 57 نیشن سٹیٹ سے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر عباسی صاحب دیکھیے، یہ جو غزہ کے لوگ ہیں، یہ غزہ کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، یہ عالمی اسلام بچاؤ ایک قربانی دے رہے ہیں عالمی اسلام کے لیے۔ اس لیے کہ ٹرمپ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ وہی گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ ہے جو انہوں نے شروع سے تیار کیا ہے۔ اگر طوفان الاقصی برپا نہ ہوتا تو اس پر اب وہ بہت کام کر چکے ہوتے۔ ان نے پہلے سے طے کیا تھا کہ ان کے لیے کوئی 8 کلومیٹر پر مشتمل ایک صحرائے سینا میں ایک کیمپ تیار کر رہے تھے، وہاں رہائش گاہیں ہوں گی اور یہ سارے غزہ کے لوگوں کو وہاں منتقل کریں گے۔ یہ بچت ہوئی طوفان الاقصی برپا کرنے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر عباسی کہ اگر یوکرین کی پشت پر سارا یورپ کھڑا ہو سکتا ہے تو غزہ کے لیے پورا عالم اسلام کیوں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے؟ اگر اقوام متحدہ کے قرارداد مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے حق میں اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے تو 1000 قرارداد فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے تو پاس کی، اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اور آج اگر جدید دنیا میں، مہذب دنیا میں، جمہوری دنیا میں یعنی بلیوں کی حقوق ہے، کتوں کے حقوق ہے، جانوروں کی حقوق ہے، پرندوں کی حقوق ہے، تو غزہ کے لوگوں کے حقوق کہاں گئے؟ لیکن ڈاکٹر عباسی ایک اور تصویر بھی ہے، میں ویسے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں ہے، آپ تو عالم دین ہے، کہ اگر آپ کو زخم لگتے ہیں تو ان کو بھی زخم لگتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پارلیمنٹ سے خطاب کیا یتن یاہو نے اور کہا کہ ہمارا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے جنگ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور کہا کہ 25 کے بعد بھی جنگ جاری رہے گا۔ اب یہ دیکھیں، خود ڈیوڈ باروخ ایک ڈائریکٹر ہے، تل ابیب کے قریب ایک قبرستان کا ڈائریکٹر ہے، ان کا اعتراف ہے کہ ہم ہر دن ایک نیا قبر کود رہے ہیں اور 48 گھنٹوں میں 50 لاشیں ہم دفنا رہے ہیں۔ خود یتنیاہو کا جو داماد ہے، کیپٹن ہے، وہ بھی اپنے ٹانگ کو غزہ میں چھوڑ کر وہاں بچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ عباسی صاحب، معجزہ کیا ہے؟ جو عقل کو عاجز کرے۔ غزہ نے عقل کو عاجز کیا، اس لیے کہ دنیا بھر کے ماہرین جنگ بھی حیران ہیں، جتنے بھی انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ بھی حیران ہیں کہ ہوا کیا۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ غزہ اس وقت میدان بدر کا ایک تسلسل ہے، اور اس تسلسل نے دنیا کے ہر مظلوم انسان کو آزادی کے لیے ایک نیا راستہ دیا، استعارہ بن گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں تو کامیاب ہو گئے۔ اس غزہ نے پوری انسانیت کو ایک کیا۔ اب دیکھیں، کیلیفورنیا کو تو آپ جانتے ہیں، اس کے بلدیاتی گورنمنٹ نے اپنی اسمبلی ہال پر فلسطین کا جھنڈا لہرایا، 7 دن وہ لہراتا رہا۔ آئرلینڈ میں بھی افسوس ہمارے عرب ممالک پر کہ وہاں آپ فلسطینی جھنڈا نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ جو مولوی صاحب مسجد میں فلسطین کے لیے دعا بھی کریں نا جی، لوگ کہتے ہیں یہ مولوی بہت بہادر ہے، ادھر ادھر دیکھ کر وہ دعا کرتے ہیں۔ للعرب، ڈر کس بات کا؟ عربوں کے لیے ہلاکت کی پریڈکشن ہے کہ جب ان میں خباستوں کی کثرت ہوگی۔ یہ نسائی، ابن ماجہ، ترمذی کی روایت ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا، اگر آپ جہاد چھوڑیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور بیانیہ بھی ہے کہ ہم اس لیے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں، جس طرح پاکستان میں لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمارے معیشت خراب ہے۔
اب حق کا ساتھ دینے میں معیشت کہاں رکاوٹ بن جاتی ہے، اور جن اسلامی ممالک کی معیشت بہت اچھی ہے وہ بھی تو ساتھ نہیں دے تو رہے ہیں۔ اس کا جواب بھی اصل میں ساحل صاحب میں جاننا چاہتا ہوں، اس قوم کو آپ رہنمائی کریں، ایجوکیٹ کریں، آپ جیسے لوگوں کی جو لوگ انفلوئنس رکھتے ہیں، لیکن یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخشى علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا، کہ مجھے خدشہ ہے میری امت مال و دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جائے گی، وہن جس کو کہا گیا۔ سرکار سے پوچھا کہ کیا ہمیں مار پڑے گی، تو فرمایا مسلمان بہت ہوں گے سمندر کی جھاگ کی طرح، وہن ہوگا یعنی دنیا مال و دولت کی محبت، جس طرف اشارہ ہے۔ تو رسول اللہ ہمارے قائد ہیں، ان کی پالیسیز کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک میں اس وقت خوف ہے، اور خوف اس وجہ سے ہے، میں کلیئر کر لوں کہ اگر غزہ کے لوگ کامیاب ہو گئے، اس سے ایک نئی اسلامی دنیا وجود میں آئے گی، اس نئی اسلامی دنیا میں ہم کہاں ہوں گے؟ اب دیکھیں نا، پرسوں امریکہ کے ایک شہری ڈینے نے اسلام قبول کیا۔ بابا کیوں آپ نے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا جب میں نے دیکھا کہ غزہ میں لوگ ایک تباہ شدہ شہید شدہ مسجد کے ملبے پر کے ڈیر پر بیٹھے ہیں، اور ان کے خیموں پر جو بارش کی قطرے آ رہے ہیں اس پانی سے وضو بنا رہے ہیں ان کے چہروں پر۔ اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، بڑا عجیب ہے، سب سے زیادہ مخالفت تو حماس کی فرانسیسیوں نے کی، فرانسیسی حکومت نے، لیکن وہاں اسلامی آرگنائزیشن کے چیف ہے ابن منصور، ان کا انٹرویو ہے، انہوں نے کہا کہ روزانہ اوسطاً 80 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں فرانس میں، اور یہ تعداد کبھی بڑھ کر وہ 400 تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ایک 18 سالہ لڑکی سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اسلام قبول کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کی 5 بچے شہید ہو گئے ہیں، پھر بھی ان کے چہرے پر اطمینان ہے، وہ نہ کپڑے پالٹی ہے نہ اپنے بالوں کو نوچتی ہے، اور الحمدللہ کہتی ہے۔ تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس خاتون کی اس اطمینان کی پیچھے وہ کیا چیز ہے؟ تو چلتے چلتے میں پہنچا کہ اس کے پیچھے اسلام ہے، قرآن ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و ومماتی للہ رب العالمین۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جہاد کا فتویٰ آیا، سب علماء ایک پلیٹ فارم پہ تھے، ساری جماعتیں مشترکہ، اس پہ پھر بحث ہوئی، فرض عین کفایہ ہے، الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت عرب قریب ہیں جو فقہا نے لکھا۔ میری چونکہ اس پہ تھیسس جو ہے، میں نے 2 تجاویز رکھی تھی، اس پہ کتاب بھی ہے کہ مسلمان کم از کم 2 چیزیں ایک کر دیں حج کے موقع پر۔ حج آ رہے ہیں، سارے مسلمان ممالک کے سربراہان وہاں جائیں، فورن پالیسی اور عسکری پالیسی نیٹو کے مقابلے میں ایک جوائنٹ اتحاد بنا دیں، پھر دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اسرائیل کو 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے میرے خیال میں غزہ خالی کرنے میں، یہ پاسبل ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے عباس صاحب، یعنی آپ تو دانا بینا آدمی ہیں، امریکہ کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو آئندہ 35-40 سالوں کے لیے مسلم حکمرانوں کو دیکھتا ہے کہ کس کو آئندہ حکمران بنایا جائے۔ اچھا وہاں فیکٹری ہے، ایک فیکٹری ہے، مسلمان حکومتیں وہاں تیار ہوتی ہیں۔ بالکل۔ پھر آپ کے جو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ آئندہ اس ملک میں اس ملک میں حکمران بننے کے چانسز ان کے ہو سکتے ہیں، ان کے بچوں کو اٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں، اور وہاں اپنے مائنڈ اور اپنے سوچ اور اپنے ایجنڈے کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں۔ اسکالرشپس دے کے۔ اب عالم اسلام پر وہی لوگ مسلط ہے، ورنہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سپورٹ کرتا ہوں۔ 2.25 ارب مسلمان ہیں، کیا یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ سلامتی کونسل میں ہمیں نمائندگی کیوں نہیں ملی؟ چھوٹے چھوٹے ممالک وہاں ہیں، ہمارے آبادی کے لحاظ سے ہم سے کم ہے۔ پاکستان سمیت عالم اسلام میں اس وقت 74 لاکھ فوج ہے، 2.25 ارب آبادی ہے، 23ویں معیشت ہے، اور دنیا کا جو سب سے زیادہ اہم جگہ ہیں وہ ان کے قبضہ قدرت میں ہیں، سمندر ہے، 9 سمندر تک ہماری رسائی ہے، اس کے باوجود بھی ہماری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ غلطی ہماری ہے، ہم کمزور ہیں۔ ایک اور اینگل آپ سے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو انتشار ہے نا، آپ یہ مانتے ہیں،
بلوچستان میں انتشار ہے، KPK میں انتشار ہے، سندھ میں مسائل ہے، پنجاب میں بھی مسائل ہے، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب مسلمان حکمرانوں نے مسلمانوں کو ایک اجتماعی ہدف دیا ہے وہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب تاریخ پڑھے صلاح الدین ایوبی کا کہ جب تک وہ لڑتے رہے پوری امت ایک تھی، لیکن جب جہاد ختم کیا، آگے بڑھنا چھوڑ دیا، پھر وہی قوم تھی آپس میں ایک دوسرے کو کھانے لگی۔ ٹکڑوں میں بڑھ گئے۔ اس لیے مسلم وحدت کے لیے، خاص کر پاکستان کے وجود کے لیے، ان انقلابی تحریکوں کو مضبوط کرنا، ساتھ دینا، یہ ہمارا اپنی وجود کے لیے ضروری ہے۔